اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بحث چل رہی تھی خدا کی شناخت اور معرفت کے سلسلے میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو قوت فکر عطا کی ہے، عقل دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ تم خدا کے امور، خدا کی خلقت، خدا کی صنعت میں اپنی فکر اور اپنی عقل سے کام لو، تدبر اور تفکر کرو، خدا کے آثار اور اس کی صنعت میں غور و فکر کے ذریعے سے تمہیں خدا کی معرفت اور شناخت حاصل ہوگی۔ خدا کی معرفت اور شناخت کا عقلی اعتبار سے، عقلی طور پہ جاننا لازم اور ضروری ہے۔ خدا کی معرفت کی بنیاد کیا ہے؟ عقل پہ ہونی چاہیے، نہ کہ تقلید پہ، آباء و اجداد کی تقلید یا ظن و گمان خدا کی معرفت اور شناخت کے مسئلے میں اعتبار نہیں رکھتے، بلکہ ان کی مذمت کی گئی ہے۔ جو لوگ خدا کی شناخت اور معرفت کے سلسلے میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں یا ظن و گمان پر اعتبار کرتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو ہمارے دعوے ہیں۔ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ بحث میں دو چیزوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ دین کے بنیادی اصولوں کا عقل و نظر کے ذریعے سے جاننا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ اصول عقائد میں کیا ہے مولانا؟ نظر و فکر یعنی عقلی دلائل کے ذریعے سے جاننا ضروری ہے، کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ایک دعویٰ کہ دین کے بنیادی اصولوں کو عقلی دلائل کے ذریعے سے جاننا لازم اور ضروری ہے، غیر کی تقلید جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو خدا کی معرفت اور شناخت یا اصول دین کی جن کا فکر و نظر کے ذریعے سے جاننا ضروری ہے، یہ وجوب عقلی ہے، وجوب شرعی سے پہلے، یعنی خود ہماری عقل نے اس چیز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم دین کے بنیادی اصولوں کو عقلی دلیلوں سے سمجھے۔ اگر شریعت نہ بھی کہتی کہ تم عقلی دلیلوں کے ذریعے سے اپنی خدا کی معرفت حاصل کرو، تو ہماری عقل اس وجود کو فرض کرنے کے لیے کافی تھی۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو خدا کی معرفت یا دین کے بنیادی اصولوں کو عقلی دلائل کے ذریعے سے جاننا خود ہماری عقل نے واجب قرار دیا ہے۔ شریعت نے بعد میں واجب قرار دیا ہے، عقل نے پہلے واجب قرار دیا۔ ہم جائیں مثلا قرآن میں آیات کو دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھائیں، احادیث اور روایات دیکھیں، اور پھر اس کے ذریعے سے خدا کی شناخت و معرفت کے وجوب کا ثبوت اور اس کی دلیل پیش کریں، وہ بات کا مرحلہ ہے۔ آیات اور روایات ہمارے اوپر خدا کی معرفت کو واجب قرار دے، اس سے پہلے خود ہماری عقل خدا کی شناخت اور معرفت کو ہمارے لیے واجب قرار دیتی ہے۔ لہذا پھر اب یہ سوال ہو سکتا ہے، کرے آپ کہ جب انسان کی عقل خدا کی معرفت کو واجب قرار دیتی ہے تو یہ شریعت کی کیا ضرورت؟ یہ شریعت مؤید ہے عقل کی۔ پہلے ہماری عقل نے کہا کہ واجب ہے کہ تم اپنے خدا کو پہچانو، اس شریعت کی طرف ہم نے رجوع کیا، آیات کو دیکھا، روایات کو دیکھا، تو آیات اور روایات بھی کہہ رہی ہیں کہ
تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو. اگر آیات روایات نہ ہوتی تو کیا خدا کی معرفت واجب نہ ہوتی وجوب عقلی ہوتی. اب شریعت نے بھی کہہ دیا تو گویا شریعت ہمارے وجوب عقلی کی تائید کر رہی ہے. بات اور پختہ ہو گئی, بات میں اور تاکید پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. وجوب عقلی کا کیا مطلب ہے؟ وجوب عقلی کا مطلب یہی ہے کہ عقل کے ذریعے سے معرفت حاصل کی جائے, فکر کو بروئے کار لایا جائے, اجتہاد کیا جائے اصول اعتقاد کے لیے. کہنا دین کے بنیادی اصولوں کو عقل کے ذریعے سے, فکر کے ذریعے سے سمجھا جائے, اجتہاد کیا جائے. آسان لفظ کو تو اصول دین میں ہر شخص پر اجتہاد لازم ہے. دین کے بنیادی اصولوں میں ہر شخص کو مجتہد ہونا چاہیے. ہر شخص کو دلائل کے ذریعے سے تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اصول دین کا اجتہاد ہے, تقلید نہیں. یہ تو بات اصول دین کی تھی, خدا کی شناخت اور معرفت کی تھی. اب آئیے نمبر 2, عقیدتنا فی التقلید بالفروع. فروع کے سلسلے میں تقلید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے, یا یوں کہا جائے کہ دین کے فرعی مسائل میں جو ہم تقلید کرتے ہیں اس کے سلسلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. سب سے پہلے فروع دین کیا ہے آپ اس کو سمجھیے. کہہ رہے ہیں کہ فروع دین شریعت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے اعمال سے. ٹھیک, فروع دین کسے کہتے ہیں مولانا؟ فروع دین شریعت کے وہ احکام جو انسان کے اعمال سے مربوط ہیں, جن کا تعلق انسان کے اعمال سے. اصول دین کا تعلق اعمال سے نہیں ہے, وہ اعتقاد ہے, وہ ایمان ہے, اس کا تعلق قلب سے ہے. اس کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے, دل سے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دین کے فرعی مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے افعال سے, کچھ حکم شریعت نے بیان کیے ہیں, اب ان احکام کی پابندی ہوگی عمل میں. نماز پڑھنی ہے, فرعی مسئلہ ہے نماز, کیسے پڑھیں گے آپ؟ اس قاعدے قانون بتائے گئے ہیں. وہ قاعدے قانون, وہ احکام, آپ کے نماز ایک عمل ہے نا, وہ عمل سے ظاہر ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ فروع دین فہی احکام الشرعیہ المتعلقۃ بالاعمال. فروع دین شریعت کے وہ احکام ہیں کہ جن کا تعلق اعمال سے ہے. ٹھیک, چونکہ شریعت کے فرعی مسائل کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے, اس میں نظر و اجتہاد واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے کہ شریعت کے فرعی مسائل میں آپ کیا کریں مولانا؟ اجتہاد کریں. آپ دلائل کے ذریعے سے شریعت کے فرعی احکام کو سمجھیں. جیسے اصول دین میں تھا نا, اصول دین میں دلائل کے ذریعے سے, فکر و نظر کے ذریعے سے مسائل کو سمجھنا ضروری تھا. پھر اگر نظر و اجتہاد واجب نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا انسان؟ بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة أحد أمور ثلاثة. اس میں واجب کیا ہے کہ اگر کوئی فرعی مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے اور وہ ثابت ہے دلائل کے ذریعے سے, اسے ثابت کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق ضروریات دین میں سے ہے, جیسے وجوب نماز, وجوب صوم, یہ تمام چیزیں. اگر ایک چیز
ثابت ہو گئی کہ اس کا تعلق ضروریات دین میں سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اس کے وجوب کا یقین پیدا کر لے گا۔ ٹھیک، اگر دلائل کے ذریعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ نماز کا تعلق ضروریات دین سے ہے، قرآن نے کہا کہ نماز ضروریات دین میں سے ہے، روزہ ضروریات دین میں سے ہے، اقیموا الصلاۃ کتب علیکم الصیام آتوا الزکوٰۃ، یہ تمام ضروریات دین میں سے ہو۔ جس چیز کا تعلق ضروریات دین میں سے ہوتا ہے اس کو انسان قطعی طور پر اس کے وجود کو سمجھ لیتا ہے کہ اگر یہ ضروریات دین میں سے ہے تو یقیناً یہ چیز واجب ہے، کیونکہ ضروریات دین سے اس لیے واجب ہے۔ اگر اس کا تعلق ضروریات دین میں سے نہ ہوتا تو وہ چیز واجب، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں چیز کا تعلق ضروریات دین میں سے ہے تو پھر اس کا وجوب خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کسی بھی چیز کے ضروریات دین کی جو دلیل ہے وہی اس کے وجوب کی بھی دلیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی دلیل کے ذریعے سے کسی چیز کے ضروریات دین کا ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اسی دلیل سے اس کا وجوب بھی ہو جائے گا۔ تو بہر صورت کہہ رہے کہ دین کے فرعی مسائل میں، فروع دین میں اجتہاد اور فکر و نظر لازم اور واجب نہیں ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ فرعی مسائل میں انسان کو تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ نمبر ایک، اجتہاد کریں انسان، اجتہاد شریعت کے تمام فرعی احکام کو ان کی دلیلوں کے ذریعے سے جانے، اگر جانتا ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، لیاقت ہے، جان سکتا ہے تو کیا ہے؟ جتنی بھی شریعت کے احکام ہیں ان کی دلیلوں کو پہچانے، استنباط کرے احکام کو اور پھر اس پر عمل کرے۔ دوسرے یا تو احتیاط کرے، دوسرا راستہ کیا ہے؟ احتیاط۔ احتیاط کیا ہے؟ مختلف مراجع کے فتاوی کو دیکھے، ٹھیک، اگر فتاوی میں اختلاف ہے تو جو فتویٰ انسان کو اس بات کے لیے مطمئن کرے کہ یہ کرنے سے بری الذمہ ہو جائے گا وہی اس کا فریضہ ہے۔ احتیاط یعنی دو الگ الگ مسئلے میں جو مسئلہ اکثر پر مبنی ہو اس پر عمل کرنا، یا پھر اس طریقے سے عمل کرنا کہ انسان کو بری الذمہ ہونے کا یقین ہو جائے۔ کبھی اکثر نہیں بھی ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ سفر کے احکام ہیں خاص، کیا ہے؟ سفر کے خاص احکام ہیں، ٹھیک، بہت سارے مسائل ہیں سفر کے سلسلے میں۔ آپ فرض کر لیں مسافت شرعی کے لیے مجتہدین کے الگ الگ فتوے ہیں، ٹھیک۔ ایک مجتہد مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ حد شرعی، مسافت شرعی 20 کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے مولانا؟ 20 کلومیٹر۔ یا میں مجتہد مت کہو، بس ایک روایت سمجھ لو، کہیں سے بھی وہ احتیاط کر سکتا ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے وطن سے 20 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے تو اس پر مسافر کا حکم لگایا جائے گا،
4 رکعتی نماز، ایک دوسرا مجتہد یا ایک دوسری روایت یا کوئی دوسری دلیل آگے کہتی ہے کہ نہ 20 کلومیٹر کا سفر حد شرعی سفر نہیں ہے. اگر کوئی اپنے وطن سے نکل کر کے 20 کلومیٹر جاتا ہے تو حکم مسافر اس پر نہیں لگے گا. اب دیکھیں دو لوگ ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، سب مسافر ہیں. ایک دوسرا کہہ رہے ہیں 4 رکعت پڑھنی ہے، آپ مسافر نہیں ہیں. کیا کرے گا؟ 2 پڑھتا ہے مطمئن نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ 4. ایک روایت چھوٹتی ہے، ایک دلیل چھوٹتی ہے، ایک کا فتویٰ چھوٹتا ہے. 4 پڑھتے ہوں تب بھی یہ 2 کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے. اب کیا کرے گا؟ احتیاط کا راستہ یہ کہ ایک بار 2 رکعت پڑھے، دوبارہ 4 رکعت پڑھے، تاکہ یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ بری ذمہ اگر یہ بھی صحیح تبھی میں نے پڑھ لی، یہ بھی صحیح تبھی پڑھ لیا. یہ اس کو کہتے ہیں احتیاط. بس سمجھ میں آئے؟ اجتہاد سے مشکل ہے احتیاط. مولانا نہیں، یہ یا تو احتیاط کا راستہ اختیار کرے انسان، اپنے فرائض کو، اپنے واجبات کو اس طریقے سے انجام دے کہ مطمئن ہو جائے کہ میں بری ذمہ ہو گیا، میرے ذمہ کچھ نہیں رہ گیا. تیسرا راستہ ہے تقلید. کیا ہے؟ تقلید. مجتہد جامع شرائط کے احکام اور اس کے فتوے پر عمل کرے. جو پہنچا ہوا ہے درجہ اجتہاد تک، جو شریعت کے فرعی تمام احکام کو دلیلوں کے ساتھ جانتا ہے، ٹھیک، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے، اس کے بتائے ہوئے دستور، طریقے اور فتوے پر عمل کرے. اب ظاہر سی بات یہ جو تقلید کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تقلید کس کی کرے گا؟ مرجع کی. کس کی کرے گا؟ مجتہد کی. مرجع، مجتہد الگ الگ نام ہے. فقیہ، ٹھیک. یہ جو تقلید کرنی ہے، ہر مرجع، ہر مجتہد، ہر فقیہ نہیں، اس کے شرائط ہیں. کیا مولانا؟ عاقل ہو، بالغ ہو، یہ پورا بھی نیچے آئے گا. اپنے دین کا محافظ ہو، اپنے دین کے اصولوں کا پابند ہو، ہوا و ہوس کا شکار نہ ہو، ہوا و ہوس کا اپنے پجاری نہ ہو، مخالف ہو خواہشات نفس کا، اپنے مولا کے حکم کا مطیع ہو، فرما بردار. تمام شرائط جس کے اندر ہیں، علاوہ بر یہ کہ وہ شریعت کے فرعی احکام کو دلیلوں کے ساتھ جانتا ہے، اس کے اندر یہ اور باقی دوسری شرطیں بھی. ٹھیک ہے مولانا؟ یہ 3 راستے ہیں. کس میں 3 راستے ہیں؟ کس کے لیے؟ شریعت کے فرعی مسائل کے لیے، دین کے فرعی مسائل کے لیے، فرعی احکام میں. فروع دین میں، آسان لفظوں میں کہہ دوں نا، فروع دین میں انسان کے لیے 3 راستے ہیں. ان 3 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ انتخاب کرنا ہے. واجب نہیں ہے کہ انسان شریعت کے فرعی مسائل کو کیا ہے، ان کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ جانے. پھر واجب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ واجب نہیں. ہاں اگر آپ اجتہاد کرنا چاہیں تو یہ تو آپ کی مرضی ہے. آپ جائیے، جس طریقے سے اصول دین کے تمام مسائل کو آپ نے دلیلوں کے ساتھ جانا تھا، وہاں واجب تھا، یہاں واجب نہیں ہے. اختیار کے ساتھ جاننا چاہتے ہو تو جاؤ، فروع دین کو بھی ان کی دلیلوں کے ساتھ جانو. نہیں جا سکتے وہاں احتیاط راستہ
یہ بھی نہیں کر سکتے کوئی ایک تین میں سے کسی. سمجھ نہیں بولا نا. کہ اگر کوئی مجتہد بھی نہیں ہے، محتاط بھی نہیں ہے، مقلد بھی نہیں ہے، اور شریعت کے فرعی کیا ہے احکام کو انجام دے رہا ہے، فرعی مسائل پہ عمل کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، خمس بھی دے رہا ہے، لیکن نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، نہ احتیاط کا پتہ ہے، نہ اجتہاد کا اپنی پتہ ہے، تو اس کا عمل باطل ہے. فروع دین میں اگر کوئی شخص نہ تو مجتہد ہے، اجتہاد تک پہنچا ہوا ہے، اور نہ ہی محتاط ہے، اور نہ ہی کسی کی تقلید کرتا ہے، تو اس کے کیا ہے فرعی کیا ہے اعمال اس کے کیا ہوں گے مولانا؟ باطل ہوں گے. باطل ہوں گے تو قبول نہیں ہوں گے، چاہے پوری زندگی نماز روزہ کرتا رہے. ہاں ایک مسئلہ ہے کہ زندگی کے کچھ سال بغیر اجتہاد، احتیاط اور تقلید کے گزار دیے، بعد میں اس کو کیا ہے شعور پیدا ہوا، بعد میں کسی طریقے سے بہر صورت متوجہ ہوا کہ یار میں سارے کام تو کرتا ہوں، تقلید نہیں کرتا، تقلید کرنی چاہیے. اب جب 20 سال کے بعد تقلید کرنے کے لیے کیا ہے اس نے کسی ایک مرجع کا انتخاب کیا، تو اب جو 20 سال گزشتہ پہلے کے جو اس کے اعمال تھے، اب یہ جس کی تقلید میں آیا ہے، جس مرجع کی تقلید کر، اگر اس کے گزشتہ اعمال موجودہ مرجع کے فتوے کے مطابق تھے تو صحیح ہو جائے گا، وإلا سمجھ بولا نا. اگر کسی نے بغیر کسی مجتہد کی تقلید کے کچھ سال تک نماز روزے دوسرے عبادتیں دوسرے اعمال فرعی انجام دیے ہوں تو کرے گی باطل ہے، قبول نہیں ہوگا. قبول کی صرف ایک صورت ہے، کب؟ بعد میں اگر وہ کسی کی تقلید کر لیتا ہے تو جس کی تقلید کر لے رہا ہے، ٹھیک، اگر اس کے فتوے کے مطابق اس کے گزشتہ اعمال تھے تو مولانا صحیح ہے، نہیں تو سب کی رضا کرنی پڑے گی. ٹھیک، یہ ہمارا جو ہے فروع دین کے سلسلے میں تھا. اب بات آئے گی اجتہاد کے سلسلے میں، اس کو کل انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے.